بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد والصلاة والسلام علی مصدر الخیر واشرف بریتہ ابی القاسم المصطفیٰ محمد وعلی آلہ الاطیبین الاطہرین المنتجبین اما بعد۔ برادران عزیز، سورہ توبہ کی بڑی مشہور آیہ مجیدہ آپ کی خدمت تلاوت کی ہے، جس میں خالق کائنات یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے بھیجا ہے ہدایت کے ساتھ، بدین الحق، اور سچے اور حقیقی آئین کے ساتھ بھیجا ہے، لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ، تاکہ اس دین حق کو اور اس آئین حق کو اللہ تمام ادیان عالم پر غلبہ عطا کر دے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ یہ بات مشرکین کو ناپسند ہی کیوں نہ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ مشرکین بے شک ناپسند کرتے رہیں، لیکن اللہ اپنے دین کو تمام ادیان عالم پہ غلبہ عطا کرے گا، کہ مقصد بعثت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی یہی ہے کہ تمام ادیان عالم پر دین اسلام کو غلبہ حاصل ہو جائے۔ فلسفہ بعثت رسالت صرف اتنا ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ بات پوری ہو چکی ہے؟ واقعی دین اسلام کو تمام ادیان عالم پر غلبہ حاصل ہو چکا ہے؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی تک تو ایسا نہیں ہے، بلکہ مسلمان محکومیت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو پھر آخر یہ آیہ مجیدہ کیا سمجھانا چاہتی ہے؟ اور یہ صرف ایک آیہ مجیدہ ہی نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بڑی مشہور و معروف حدیث ہے، جو اسی آیہ مجیدہ کی تائید میں آپ اسے کہہ سکتے ہیں۔ فرمایا کہ الاسلام یعلو ولا یعلا علیہ، اسلام سر بلند ہونے کے لیے آیا ہے، اور اس دین اسلام پر کوئی دوسرا مذہب سر بلند نہیں ہوگا۔ اور ویسے بھی عقل انسانی اس چیز کو تسلیم نہیں کر سکتی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیا کا خاتمہ باطل پہ ہو جائے۔ یقیناً دنیا کا خاتمہ حق پہ ہوگا، آخری فتح شیطان کی نہیں ہو سکتی، آخری فتح رحمان کی ہوگی۔ یقیناً خالق کائنات نے، اور یہ آیہ مجیدہ بھی یہی سمجھا رہی ہے، احادیث نبویہ سے بھی یہی بات ثابت ہوتی ہے، اور یہ آیہ مجیدہ ایک سے زیادہ مرتبہ قرآن مجید میں خالق کائنات نے نازل فرمائی ہے، اور اس میں اسی چیز کی طرف اشارہ کیا ہے کہ دین اسلام ایک دن تمام ادیان عالم پہ غالب آئے گا۔ احادیث نبویہ میں بھی اسی چیز کی طرف اشارہ ہے کہ یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملعت ظلما وجورا، کہ ایک ایسی ہستی کا ظہور ہوگا کہ جو دنیا کو عدل و انصاف سے پر کر دے گی، وہ ہستی جیسا کہ وہ ظلم و جور سے پر ہوگی۔ حدیث نبویہ میں یہ چیز بھی ثابت ہوتی ہے کہ وہ آخری فتح دلانے والی ہستی جو ہے وہ قرب قیامت میں اس کا ظہور ہوگا۔ قرب قیامت میں اس ہستی کے ظہور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آخری فتح حق کی ہو، اور اس کے بعد دنیا کا خاتمہ ہو، اور اس کے بعد قیامت آئے۔ یہ ایک آیہ مجیدہ نہیں ہے، اصل میں تو سرکار امام مہدی علیہ السلام کے وجود پر 10 آیات قرآنی موجود ہیں جو ان کی طرف اشارہ کرتی ہیں، اور ان پہ انشاءاللہ وقتاً فوقتاً بات ہوتی رہے گی۔ قرآن مجید کی روشنی میں ہم امام مہدی علیہ السلام کو تلاش کرنے کی کوشش کریں گے، اور ان کے وجود کو ثابت کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج کی گفتگو میں بس یہ عرض کرنا چاہتے ہیں، اصل میں اس کا سبب یہ بنا ہے، اس کا محرک یہ بنا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں انہوں نے امام مہدی کے وجود کو ہی افسانہ قرار دیا ہے۔ جہاں تک مہدی کی روایات کا تعلق ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ لوگوں کو یہ بڑی عزیز ہیں، اور ان کے اوپر آج بڑے پروگرام بھی ہو رہے ہیں، اور لوگ بھی اس سے بہت لطف لے رہے ہیں، لیکن کسی مہدی کا کوئی ذکر قرآن میں موجود نہیں۔ قرآن مجید اس سے بالکل خالی ہے، اور کسی صحیح روایت کے اندر بھی اس کا کوئی ذکر نہیں۔ ایک دو روایتیں جن کو لوگ عام طور پر پیش کرتے ہیں، ان کا جائزہ لینے کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ تو اپنے وجود سے پکار کر کہہ رہی ہیں کہ وہ کس زمانے میں گھڑی گئی ہیں اور کن لوگوں نے گھڑی ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ یہ اتنا بڑا معاملہ کہ ایک ایسی ہستی کو تشریف لانا ہے، نہ قرآن اس کا ذکر کرے، نہ امام مالک اپنی موطا میں اس کا ذکر کریں، نہ بخاری اپنی حدیث میں اس کا ذکر کریں، نہ مسلم اس میں ذکر کریں، تو آپ کا اصل ذخیرہ تو علم کا یہ ہے۔
جب کوئی چیز ان میں موجود نہیں ہے تو اس کی کیا حیثیت باقی رہ جاتی ہے؟ تو یہ ایک افسانہ ہے جو مسلمانوں میں بڑی سرگرمی کے ساتھ پھیلا دیا گیا۔ کہا ہے کہ امام مہدی کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، یہ فقط ایک افسانہ ہے اور اس میں کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، اور نہ ہی اس پر کوئی ایسا ثبوت موجود ہے، نہ قرآن مجید میں کوئی ایسا اشارہ موجود ہے، اور نہ ہی احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کوئی ایسا اشارہ موجود ہے۔ حالانکہ قرآن مجید میں صرف یہ ایک آیہ مجیدہ نہیں جو ان کے وجود کی طرف اشارہ کر رہی ہے، اس کے علاوہ سورہ انبیاء کی آیہ مجیدہ ہے جس میں خداوند نے ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، کہ ہم نے تورات میں لکھا اور تورات کے بعد ہم نے زبور میں بھی لکھا کہ ہماری اس زمین کے وارث اللہ کے نیک اور صالح بندے ہوں گے۔ تو یہ آیہ مجیدہ اسی چیز کی طرف، الف لام جو عرض پر آیا ہے، یہ الف لام استغراق ہے۔ اگرچہ جاوید احمد غامدی صاحب کا دعویٰ یہ ہے صرف خطہ عرب کے متعلق ہے، اور یہ وقت گزر چکا ہے، اور وہ حکومت جو مسلمانوں کی قائم ہوئی تھی وہ گزر چکی ہے، اور اسی کی طرف متعلق یہ آیہ مجیدہ آئی ہے، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ خداوند عالم نے اس آیہ مجیدہ میں اشارہ کیا ہے پوری روئے زمین پر صالحین کی حکومت کے قیام کا وعدہ فرما رہا ہے۔ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کہ اس پورے روئے زمین پر اللہ کے نیک بندوں کی حکومت ہوگی۔ اور صرف اس ایک آیہ مجیدہ میں ہی نہیں، اسی طرح سے آپ آ جائیں سورہ نور میں، وہاں پہ ارشاد فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ بَعْدَ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي وَلَا يُشْرِكُوا بِي شَيْئًا، کہ اللہ نے یہ وعدہ کر لیا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے، کسی بندے کا وعدہ نہیں ہے کہ جس میں وعدہ خلافی کا امکان ہو۔ وہ خداوند عالم جب بھی وعدہ کرتا ہے انہ لا یخلف المیعاد، تو وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، اور اللہ یہ وعدہ کر رہا ہے یستخلفنہم فی الارض، کہ ہم اس زمین میں ان کو خلافت عطا کریں گے۔ یہاں پہ فی الارض سے بھی کوئی مخصوص خطہ زمین مراد نہیں ہے، یا جزیرہ نماء عرب کی زمین مراد نہیں ہے، بلکہ روئے زمین کی خلافت اور حکومت کی اللہ تعالیٰ بات فرما رہا ہے۔ پہلے بھی جس طرح سے ہم نے خلافت دی زمین میں، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور اللہ اس دین کو غلبہ دے گا جو اللہ کا پسندیدہ دین ہے۔ اللہ اس دین کو تمکن اور تسلط اور قدرت عطا کرے گا ان ایمان والوں کے لیے اور نیک عمل کرنے والوں کے لیے۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، ان کے خوف کو امن میں بدل دے گا، یعبدوننی، تاکہ وہ اللہ کی عبادت کریں، وَلَا يُشْرِكُوا بِي شَيْئًا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ زمین میں ایک ایسا نظام، پوری روئے زمین میں ایک ایسا نظام پیدا ہو کہ یہاں شرک کا خاتمہ ہو جائے، شرک سے زمین پاک ہو جائے، اور صرف اللہ کی عبادت کرنے والے لوگ موجود ہوں، اور اس کے لیے اللہ اپنے دین کو تمکن اور قدرت عطا کرنے والا ہے، اور صالحین کی خلافت عطا کرنے والا ہے۔ یہ آیہ مجیدہ وجود امام مہدی علیہ السلام پر ایک بین دلیل ہے، لیکن ہمارے محترم جاوید احمد غامدی صاحب نے فرمایا کہ امام مہدی علیہ السلام کو جو تصور ہے یہ فقط ایک افسانہ ہے۔ انہوں نے ساتھ یہ بھی فرمایا کچھ احادیث ایسی ہیں کہ جن کو اگر مان بھی لیا جائے تو ان احادیث میں ذکر ہو رہا ہے کہ ایک ایسے انسان، کوئی ایسا انسان حکومت کرے گا کہ جو خطہ عرب کی سرزمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ تو وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی حکمران ہو سکتا ہے، کوئی بادشاہ ہو سکتا ہے، اور ایسے بادشاہ پہلے گزر بھی چکے ہیں۔ عرب میں ایک حکمران آئے گا یا حکمران پیدا ہوگا، محمد بن عبداللہ اس کا نام ہوگا، اس کی پیشانی کشادہ ہوگی، اس کی ناک اونچی ہوگی، وہ حکمران بنے گا۔ کیا کرے گا؟ جو زمین کو عدل و انصاف سے ایسے ہی بھر دے گا جیسے وہ پہلے ظلم و عدوان سے بری ہوگی۔ ہم پیچھے جان چکے کہ عرب میں آئے گا، ظاہر ہے زمین سے کیا مراد ہے؟ عرب کی زمین۔ حالانکہ اگر آپ ان احادیث کی طرف رجوع فرمائیں تو ان میں سے ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ شخص جو آنے والا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے ہوگا، اور ساتھ یہ نشاندہی کی گئی ہے کہ اس کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر ہوگا،
اور ساتھ یہ نشاندہی کی گئی ہے کہ اس کا ظہور اس وقت ہوگا جب پوری زمین فتنہ و فساد سے اور ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ تو میرا جاوید احمد غامدی سے سوال یہ ہے کہ آپ جو فرما رہے ہیں کہ اس کا ظہور خطہ عرب میں ہوگا اور وہیں پہ وہ حکومت کرے گا اور وہیں پہ عدل و انصاف کو قائم کرے گا، تو کیا ظلم و جور صرف اسی خطہ عرب میں ظاہر ہوگا، باقی دنیا میں ظاہر نہیں ہوگا؟ یعنی ہم دیکھ رہے ہیں آج کے زمانے میں کہ آہستہ آہستہ پوری زمین ظلم و جور سے بھری جا رہی ہے، اور اسی ظلم و جور سے تدریجاً اس زمین کے پر ہو جانے سے ہی سمجھ جانا چاہیے تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 برس پہلے جو پیش گوئی فرمائی وہ آہستہ آہستہ پوری ہو رہی ہے اور ہم اس وقت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ تو زمین پوری ظلم و جور سے پر ہوگی اور وہ آ کے صرف خطہ عرب کو عدل انصاف سے پر کر دے گا؟ کیا عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے؟ یا عقل یہ کہتی ہے کہ جس طرح پوری زمین ظلم و جور سے پر ہو جائے گی، اسی طرح سے وہ پوری زمین کو آ کے عدل و انصاف سے پر کرے گا، وہ جو آنے والا ہے؟ اور اس آنے والے کا ذکر خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، جیسا کہ سورہ انبیاء میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ ہم نے تورات میں بھی لکھا اور تورات کے بعد ہم نے زبور میں بھی لکھ دیا ہے کہ ہماری اس زمین کے وارث ہمارے صالح اور نیک بندے ہوں گے۔ اور تقاضۂ عدل الہی بھی یہی ہے کہ اس دنیا کے اس نظام کا اور دنیاوی زندگی کا خاتمہ کم از کم حق پر ہو اور عدل و انصاف پر ہو، نہ کہ ظلم و جور پر ہو اور نہ کہ شیطان کے اقتدار اور اس کی حکومت پر ہو۔ اور اس چیز کی طرف اشارہ، واضح ترین اشارہ سورہ ہجر میں موجود ہے۔ سورہ ہجر میں شیطان پر جب خداوند عالم نے لعنت کی، فرمایا الی یوم الدین، ہم تجھ کو راندہ درگاہ کرتے ہیں اور تجھ پہ لعنت کرتے ہیں، تو قال رب انظرنی الی یوم یبعثون، تو شیطان نے کہا کہ اے میرے پروردگار تو مجھے قیامت تک کی مہلت دے دے۔ قال فإنک من المنظرین، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے جا، ہم تجھے مہلت دیتے ہیں۔ لیکن یہ نہیں فرمایا، یہ بڑی قابل غور آیت ہے سورہ ہجر کی، یہ تینوں آیتیں انتہائی قابل غور ہیں، اور خصوصاً محترم جاوید احمد غامدی صاحب کے لیے بہت قابل غور ہیں کہ شیطان مہلت مانگ رہا ہے، رب انظرنی الی یوم یبعثون، کہ اے اللہ تو مجھے قیامت تک کے دن کے لیے مہلت دے دے کہ میں تیرے بندوں کو بہکاتا رہوں اور اپنی شیطنت پھیلاتا رہوں۔ تو خداوند عالم اس کو یہ اجازت نہیں دے رہا ہے، اجازت دے رہا ہے لیکن فرما رہا ہے قالا انک من المنظرین، تو مہلت پانے والوں میں سے ہے، یعنی جا ہم نے تجھے مہلت دے دی، لیکن کب تک؟ الی یوم وقت معلوم، ایک معین مدت تک ہم تجھے مہلت دیتے ہیں۔ یہاں پہ خالق کائنات یہ ارشاد نہیں فرما رہا کہ ہم قیامت تک تجھے مہلت دیتے ہیں کہ تو لوگوں کو بہکاتا رہے اور اپنی شیطنت کا نظام کو چلاتا رہے، فرما رہا ہے ایک مخصوص اور معین وقت تک ہم تجھے مہلت دیتے ہیں۔ اور اسی آیہ مجیدہ سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ خداوند عالم شیطنت پر اور شیطانی نظام پر اور ظلم جور کے نظام پر قیامت بپا نہیں کرنا چاہتا اور اس دنیا کا خاتمہ نہیں کرنا چاہتا، وگرنہ شیطان نے جیسے قیامت تک کی مہلت مانگی تھی خداوند عالم اسے قیامت تک کی مہلت دے دیتا، لیکن اللہ نے یہ نہیں فرمایا ہے کہ میں تجھے قیامت تک مہلت دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ٹھیک ہے جا، میں تجھے ایک معین مدت تک مہلت دیتا ہوں۔ تو ہمارے محترم بھائی کو یہ دیکھنے کی اور تحقیق کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ کون سی معین مدت ہے جس معین مدت تک شیطان کو مہلت دی ہے، اور اس کے بعد شیطان کا نظام ختم ہو جائے گا، شیطان کی حکومت ختم ہو جائے گی اور رحمان کا نظام آ جائے گا اور عدل و انصاف کا نظام آ جائے گا، اور اس کے بعد قیامت آئے گی۔ اور اسی چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہیں احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن افسوس کہ ہمارے دوست اس طرف متوجہ نہیں ہو رہے ہیں۔ باقی کی جو آسمانی کتابیں ہیں، جو آسمانی صحیفے ہیں، ان میں بھی بہت کچھ ایسا مواد موجود ہے جو امام مہدی علیہ السلام کی وجود پر دلالت کرتا ہے، اور خداوند عالم نے خود بھی قرآن مجید کی وہی سورہ انبیاء کی آیہ مجیدہ آپ کے سامنے میں تلاوت کر رہا تھا کہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، کہ ہم نے تورات میں بھی لکھ دیا اور ہم نے اس کے بعد زبور میں بھی لکھ دیا۔ تو ذہن میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ خداوند عالم نے جو قرآن مجید میں لکھ دیا ہے کہ ہم نے زبور میں لکھا، ہم نے تورات میں لکھا، اور اگر تورات کو تحریف ہو جانا ہے اور ساری تورات کو اگر بدل جانا ہے
تو پھر یہ لکھنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ تو کم از کم جو کچھ خداوند عالم نے یہ استخلاف فی الارض کے متعلق جو ارشاد فرمایا ہے، اس کو تو پھر تورات میں بھی محفوظ رہنا چاہیے اور اس کو زبور میں بھی محفوظ رہنا چاہیے، اور تاکہ آنے والی نسلیں قرآن مجید کی صداقت پہ شک نہ کریں۔ اور جب ہم نے قرآن مجید کے اس فرمان کی روشنی میں زبور کو اٹھایا اور اس میں دیکھا کہ آخر کہاں پہ خداوند عالم نے لکھا ہے اس مہدی علیہ السلام کے ظہور کے متعلق اور اس استخلاف فی الارض کے متعلق خالق کائنات نے زبور میں کہاں ذکر کیا ہے، تو یقین کیجئے کہ عین وہی الفاظ جو قرآن مجید میں آئے ہیں، ان الارض یرثھا عبادی الصالحون، کہ ہم اپنے نیک بندوں کو زمین کی وراثت عطا کریں گے، عین وہی عبارت اور عین وہی لفظ آج کے دور کی زبور میں موجود ہیں، اور وہ حصہ تحریف سے بچا کے رکھا ہے خالق کائنات نے۔ اور زبور کی عبارت میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، اگرچہ زبور کی عبارت پڑھنے سے پہلے آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ زبور کی صرف عبارت نہیں، آئندہ کچھ گفتگو انشاءاللہ ایسی ہوگی جس میں تورات کی عبارت بھی عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، اسی طرح سے باقی صحیفوں کی عبارات بھی پڑھی جائیں گی، اور مختلف ادیان کی کتابوں میں جو حوالے امام مہدی علیہ السلام کے متعلق ہیں یقیناً ان پر بھی بات ہوگی، لیکن آج کی گفتگو کا اختتام میں زبور کی عبارت پہ کرنا چاہتا ہوں، جس کا اشارہ خداوند عالم نے قرآن مجید کی اس سورہ انبیاء کی آیت 105 میں ارشاد فرمایا ہے۔ تو زبور کا متن اس طرح سے ہے، کیونکہ مفسد لوگ منقطع ہو جائیں گے اور خدا پر توکل کرنے والے زمین کے وارث ہوں گے۔ تو دیکھیے آپ قرآن مجید کا معجزہ دیکھیے، قرآن مجید کی صداقت دیکھیے کہ قرآن مجید نے فرمایا تھا کہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، کہ ہماری زمین کے وارث ہمارے صالح بندے ہوں گے، ہم نے زبور میں لکھ دیا ہے، اور آج کی زبور میں یہ عبارت موجود ہے، اور تھوڑا ہی وقت رہ گیا ہے کہ مفسد نیست و نابود ہوں گے۔ جو مفسد نیست و نابود ہوں گے یعنی یملأ الارض قسطا وعدلا، نیک لوگ زمین کے وارث بن کر کثرت سلامتی سے متلذذ ہوں گے۔ مفسد سچے کے مقابل افکار مذمومہ رکھتا ہے اور خداوند ان پر متبسم ہے، کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے کہ سچوں کا دن قریب ہے۔ مفسد لوگوں نے تلوار سونت لی ہے اور کمان سیدھی کر لی ہے تاکہ مظلوم کو ماریں۔ مفسد لوگوں کی کثرت سے سچے لوگوں کی کمی بہتر ہے، کیونکہ مفسد لوگوں کے بازو ٹوٹ جائیں گے اور خداوند سچوں کا سہارا ہے۔ خداوند صالح لوگوں کے دنوں کو جانتا ہے اور ان کی میراث ابدی ہوگی یعنی قیامت تک ان کا نظام چلے گا۔ قحط کے دنوں میں وہ سیر ہوں گے، مصیبت کے دنوں میں وہ شرمسار نہ ہوں گے، لیکن مفسدین ہلاک ہو جائیں گے۔ خدا کے دشمن دھومے کی طرح تلف ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ کے نیک بندے زمین کے وارث ہوں گے۔ پھر وہی ان الارض یرثھا عبادی الصالحون، اللہ کی پناہ میں آئے ہوئے اور اس کی راہ پر چل کہ وہ تجھے زمین کی وراثت دے کر بلند کر دے گا۔ پھر وہی زمین کی وراثت کی بات ہو رہی ہے، اور تو اسے مفسدین کے وقت کے ختم ہونے پر اسے دیکھے گا۔ یہ زبور کی ہی دوسری فصل ہے، اس میں اس کا متن یہ ہے، قوموں کے درمیان انصاف کا فیصلہ کرے گا، یملأ الارض قسطا وعدلا، آسمان خوش ہوگا یعنی اہل آسمان خوش ہوں گے، اور زمین مسرور ہوگی یعنی اہل زمین مسرور ہوں گے۔ صحرا اور جو کچھ صحراؤں میں ہے وہ وجد میں آ جائے گا۔ اس وقت جنگل کے تمام درخت خداوند کے حضور ترنم میں آ جائیں گے۔ ترنم یعنی اللہ کی تسبیح،
کیونکہ وہ آ جائے گا، کیونکہ وہ دنیا میں انصاف پھیلانے آ جائے گا۔ وہی نبی کریم کی حدیث، کما یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا۔ اے اللہ اپنے احکام میں شریعت کو، اے اللہ اپنے احکام شریعت کو ملک کو عطا فرما اور اپنی عدالت کو اس کے بیٹے کو عطا فرما۔ اور جو ہمارے علماء ہیں جنہوں نے زبور کی تفسیر کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جہاں ملک سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، اور ان کے بیٹے سے مراد چونکہ ان کی نسل سے اور ان کے خاندان سے ہیں، تو امام مہدی علیہ السلام مراد ہیں، تاکہ وہ اس قوم میں عدالت کے ساتھ اور فقیروں کے ساتھ انصاف کا فیصلہ کرے، محتاجوں کا فیصلہ کرے، اور مسکین لوگوں کی اولاد کو نجات دے، ظالم کی کمر توڑ دے، تاکہ جب تک چاند اور سورج باقی رہے وہ تجھ سے ڈرتے رہیں۔ وہ یوں برسے گا جیسے کٹی ہوئی گھاس پر اور زمین پر بارش برستی ہے۔ اس کے زمانے میں سچے لوگ شاد ہوں گے، اور جب تک چاند باقی رہے گا سلامتی باقی رہے گی، اور ایک دریا سے دوسرے دریا تک اور زمین کے دور دراز علاقوں تک اس کی حکومت ہوگی۔ صحرا نشین اس کے حضور خم ہوں گے، اور اس کے دشمن خاک کے بوسے لیں گے۔ بادشاہ اور مختلف جزیروں کے لوگ اس کے ہدیے لے کر آئیں گے، اور تمام بادشاہ اسے جھک کر سلام کریں گے، اور تمام امتیں اس کی غلام ہوں گی، اور تمام امتیں اس کی غلام ہوں گی۔ محتاجوں کی فریاد، وہ محتاجوں کی فریاد سنے گا اور مسکینوں کی نصرت و مدد کرے گا، محتاجوں پر رحم کرے گا اور کمزوروں کو نجات دے گا۔ کمزوروں کو نجات دے گا یعنی منجی بشریت کو نجات دینے والا۔ اس کی نظر میں ان کے خون کی حرمت ہوگی۔ ایک مشت غلہ پہاڑ کی چوٹی پر کاشت کیا جائے گا، مگر اس کا محصول شہروں تک پہنچے گا۔ اس کا نام سورج کی طرح باقی رہے، تمام قبیلے اس کے فرما بردار ہوں گے، اس کا نام ہمیشہ باقی رہے۔ یہ دو عبارتیں تھیں جو زبور سے، داؤد علیہ السلام کی کتاب زبور سے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں، اور یہ تحقیق کا شوق اس لیے پیدا ہوا چونکہ خداوند عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ یہ ہم نے زبور میں لکھا ہے، تو واقعی زبور میں لکھا ہوا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، آپ خود بھی تحقیق کر سکتے ہیں۔ جبکہ جاوید احمد غامدی صاحب کا یہ اصرار ہے کہ نہیں، آپ نے اس زبور کی عبارت میں دیکھا کہیں خطہ عرب کی بات ہوئی ہے، یہ پوری زمین کی بات ہوئی ہے۔ دو عبارتیں مختلف فصلوں سے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں، اور دونوں عبارتوں میں پوری زمین کا ذکر موجود ہے۔ تو ہمارے یہ محترم دوست کیوں مصر ہیں کہ نہیں، پوری زمین پر اس کی حکومت قائم نہیں ہوگی، وہ کوئی عام سا ایک حکمران ہوگا، کوئی عام سا بادشاہ ہوگا، یا گزر چکا ہے شاید، اور اس کی بات ہو رہی ہے کہ خطہ عرب میں اس کی حکومت ہوگی اور وہیں پہ عدل و انصاف کو قائم کرے گا۔ آپ نے ان کا بیان بھی سن لیا، جاوید احمد غامدی صاحب کا، وہ مصر ہیں، اصرار کر رہے ہیں کہ نہیں خطہ عرب میں اس کی حکومت ہوگی۔ تو برادران اسلامی، برادران گرامی، آپ خود غور و فکر کیجئے، قرآن مجید کی ان آیات کو، سورہ ہجر کی آیات، سورہ توبہ کی آیہ مبارکہ، سورہ انبیاء کی آیہ مبارکہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اور کیا عقل اس کو تسلیم کرتی ہے کہ اس دنیا کا خاتمہ حق کی بجائے باطل پہ ہو جائے؟ تو پھر شیطان کو مہلت دینے کا کیا مقصد ہے؟ الی وقت معلوم، قیامت تک اللہ نے شیطان کو مہلت کیوں نہیں دی ہے؟ عزیزان گرامی، تحقیق کریں، آپ خود تحقیق کریں، آپ خود سوچیں، اور پھر اس کے بعد کسی نتیجے تک پہنچیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔